السلام علیکم دوستو۔ ابن سینا کون تھے اور ان کو فادر آف ماڈرن میڈیسن کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کے دور میں ابن سینا کی علمی وراثت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے بی فیکٹس ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ابو علی سینا کے بارے میں، اس کی علمی خدمات اور اس کی زندگی کے بارے میں۔ دوستو، ابن سینا یا ابو علی سینا، جس کو مغرب میں ایوی سینا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کا مکمل نام ابو الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا۔ آپ 980 عیسوی میں موجودہ ازبکستان کے شہر بخارا کے قریب پیدا ہوئے۔ بخارا اسلام کے سنہری دور میں کئی صدیوں تک علم و فنون کا چمکتا ستارہ رہا ہے۔ اس دور میں وہاں سامائیوں کی حکومت تھی جو 1819 عیسوی سے 999 عیسوی تک قائم رہی۔ اس دور میں اس جگہ بہت سے علم عالم اور صاحب فن لوگ رونما ہو چکے تھے۔ یہ دور مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی اور سائنسی اعتبار سے ایک بیداری کا دور تھا۔ ابن سینا بچپن ہی سے نہایت ذہین تھے۔ ابن سینا 10 سال تک کی عمر تک پہنچتے پہنچتے قرآن شریف کا حفظ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ دوسری علوم کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ان کی لیاقت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ان کی استاد بھی ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر رہے تھے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ فلسفہ اور ریاضی کے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ریاضی کا علم آپ نے ایک ہندوستانی سبزی فروش سے سیکھا جو اس علم کا ماہر تھا، لیکن جس علم نے صحیح معنوں میں ان کی علمی صلاحیتوں کو بیدار کیا وہ فلسفے کا علم تھا۔ اس وقت تک پوری دنیا پر عظیم فلسفی ارسطو کے علم کی چاپ تھی۔ ارسطو کی کتاب میٹا فزکس ابن سینا کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوئی۔ یہ ایک مشکل عنوان تھا جس میں ابن سینا کو روکے رکھا۔ ان کی بقول یہ کتاب انہوں نے 40 مرتبہ پڑھی، لیکن یہاں تک کہ کتاب کا ہر حرف ان کے ذہن میں پختہ ہو گیا، لیکن اس کی کتاب کے معنی ان کے گرد میں نہیں آتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن مشہور مسلمان فلسفی الفارابی کی کتاب ان کے ہاتھ لگی، جو دراصل ارسطو کی اسی کتاب پر ایک تفسیر کی شکل تھی۔ اس کتاب نے ابن سینا کی ایک قیمتی چابی جیسے کام کیا، جس کی وجہ سے میٹا فزکس جیسی باری کتاب اپنی تمام تر معنی اور تاثیر کے ساتھ ابن سینا کی ذخیر دماغ میں اتر جانے لگی۔ اور پھر ایک وقت آیا جب ارسطو کی علمی دلیل یعنی لاجک سے ہٹ کر لوگ ابن سینا کی علمی دلیل کو ان جگہوں پر پڑھنے لگے اور اس کو مدارس کے نصاب کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے ابن سینا کو علم طب سے خاصی رغبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس دور کے مروجہ علم کے مطابق اسے سیکھنا پڑھنا شروع کر دیا۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ ابن سینا یہ بھی دیکھتے کہ یہ کیا وجوہات ہے جو ایک صحت مند جسم کو بستر سے لگا دیتی ہے۔ اس سے ان کی تجربہ مشاہدے اور مریض کو جانچنے کی صلاحیت میں بہت اضافہ ہوا۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے ابن سینا کی شہرت کافی بڑھ گئی تھی۔ کامیاب اور تجربہ کار طبیب ڈاکٹر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ بخارا کی سلطان امیر احسانی کے دربار میں ایک شاہی طبیب کے عہدے پر فائز کر دیے گئے۔ آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فقط صرف 18 سال کی عمر میں ابن سینا وہ سب حاصل کر چکے تھے جو کسی بھی کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ عزت، مرتبہ، ہنر، سب کچھ ان کے پاس تھا اور یہاں ان کی زندگی ایک خوشگوار اختتام تک جا سکتی تھی، مگر اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم 1000 سال گزرنے کے بعد ان کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ابن سینا سے لگ بھگ 450 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، جن سے آج کی تاریخ میں 240 ہی باقی ہے۔ بچی ہے ان سب میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جو اب حجم اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی کتاب ہے
القانون فی الطب۔ اس کتاب کو انگلش میں کینن آف میڈیسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی بار یہ کتاب بہت ہی موٹی شکل میں شائع ہوئی، جن میں الفاظ کی تعداد 10 لاکھ کی ناقابل یقین تعداد کو چھو جاتی ہے۔ یہ کتاب اپنی آپ میں ایک شاہکار اور انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب میں ابو علی سینا نے زمانے قدیم سے لے کر اپنے زمانے تک مختلف علاقوں اور زبانوں میں بٹا ہوا تمام کا تمام علم طب ایک جگہ جمع کر لیا۔ یہ کتاب تقریباً 1600 سال مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے لگی۔ ابن سینا نے چند بیماریوں کو اپنا موضوع بنایا، ان میں کینسر، ٹی بی مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے بے ہوش کرنے کے عمل میں آپ نے مزید نفاست پیدا کی۔ یہ وہی وقت تھا جب یورپینز میں ابھی اینستھیزیا کا بے ہوش کرنے کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے انسانی آنکھ اور دل کی کارکردگیوں اور پیچیدگیوں میں بھی کافی کام کیا۔ ابن سینا کی علمی نفسیات پر بھی گہری اثر تھی۔ ہم آج 1000 سال بعد سوشل میڈیا پر ڈپریشن از ریئل کا ہیش ٹیگ شیئر کرتے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے کہ ابن سینا نے اپنے وقت میں ڈپریشن کو ایک بیماری قرار دی تھی اور اس کے علاج پر ایک خصوصی توجہ بھی دی تھی۔ اور ابن سینا کی دوسری کتاب شفائے سائنس اور فلسفے کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں لاجک، نیچرل سائنسز، میتھمیٹکس اور میٹا فزکس شامل تھے۔ ابن سینا کا انتقال 57 سال کی عمر میں ایران کے شہر میں ہمدان میں ہوا۔ ابن سینا جیسے جتنے اچھے طبیب تھے اتنے اچھے مریض ثابت نہیں ہوئے۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ بیماری کا تصور کرنا نصف بیماری ہے، سکون اور اطمینان نصف مرہم ہے، اور صبر و تحمل ہی علاج کی ابتدا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔